رمضان المبارک میں خاص سورہ یاسین کا خاص تحفہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ساری بہنیں سورہ یاسین پڑھتی ہیں روزانہ ریگولر روٹین میں۔ اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی روحانی طاقتیں آتی ہیں، اس کے موکلات، اس کے جنات آتے ہیں۔ پراپر طریقے سے اجازت کے ساتھ، پراپر طریقے سے روحانی طاقت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت حاصل کرنے میں بھی لطف آتا ہے، اور کوئی شیطانی طاقت تنگ بھی نہیں کرتی، کیونکہ نسبت کے ساتھ عمل ہوتا ہے، روحانی نسبت کے ساتھ۔ تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس عمل کے دلچسپی رکھتی ہیں سورہ یاسین پڑھنے میں۔ بہت سارے مرد حضرات جو ہیں ان کے معمول ہے، حضور کی حدیث بھی ہے، جو سورہ یاسین کو صبح فجر کے بعد پڑھتا ہے سارا دن آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا۔ تو لہٰذا یہ پڑھنا تو ہے ہی آپ نے عمل کو، تو کیوں نہ ہو کہ آپ کا اس کو عمل کروا دیا جائے، آپ اس کے عامل بن جائیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو اس کے دینے کا طریقہ کار ہے وہ ہے تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم جو ہے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل جو ہے خواتین اس کو 3 دن کریں تو عامل بن جائیں گی، اور 7 دن مرد حضرات کریں تو وہ اس کے عامل بن جائیں گے۔ ترتیب یہ ہے: کچا پیاز، کچا لہسن، کچا ادرک وہ نہیں کھائیں گے عمل کے دوران۔ انڈا، بیف، مچھلی پرہیز کریں گے، بیف نہیں کھائیں گے، پرہیز کریں گے۔ سودک کا بھی پرہیز رہے گا۔ جس گھر میں سودک ہے وہ بالکل عمل کو نہ کریں، عامل بننے کی کوشش نہ کریں۔ جب سودک مکمل ہو جائے 7 بیری کے پتے لیں، پانی میں ڈالیں، ابائل کریں، ہر بیری کے پتے میں 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیں، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے جنت کا بیری کا درخت ہے، جو جنت کا درخت ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر مخلوق بیٹھی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ پانی میں آپ ابائل کریں، تو سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کے اوپر جب دم کریں گے وہ اٹھ جائے گی وہاں سے۔ تو لہٰذا نیت بھی آپ کے ذہن میں، کیونکہ ابھی مخلوق بیٹھی چلی جائے بھائی، ہم نے اس کو اپنے استعمال میں لانا ہے، تو لہٰذا آپ درود شریف پڑھ کے جو ہے وہ آپ دم کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے طریقہ میں نے بتا دیا، 7 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ تسمیہ، وہ پانی پہ ابائل کریں اور پھر آپ غسل کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس عمل کو کریں۔ لہٰذا رمضان یا رمضان کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ تو لہٰذا جو ہے عمل تو آپ تب کریں جب یہ ساری چیزیں مکمل ہوں، عامل بننا ہے نا آپ نے، تو اس میں گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا کمنٹس میں گنجائش نکالا بھی نہ کریں۔ ایسے کر لیں جی، ایسے کر لیں جی، بھئی ایسے ایسے کیوں کر لیں؟ ٹھیک ہے، جیسے ہے ویسے بتایا ویسے کریں، ٹھیک ہے جی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احترام اپنی جگہ پہ، ریکویسٹ کو ماننا اپنی جگہ پہ، ہم کیا کریں گے مجبور، ہم کہیں گے کر لو جی، لیکن جو پراپر طریقہ کار ہے اسے فالو کیا کریں۔ پھر یقین سے کہا کرے کہ میں اس کا عامل ہوں، فلاں نے مجھے اس کا عمل کروایا ہے، میری فلاں سے روحانی نسبت ہے، تو الحمدللہ جو ہے مجھے اس میں کامیابی حاصل ہوئی، میں عامل بن گئے یا بن گئی ہوں۔ پھر آپ اس میں مختلف مقاصد کے لیے اس عمل کو کریں نا۔ سورہ یاسین کا عمل آپ کہیں سے بھی یوٹیوب سے لیتے ہیں تو آپ اس کا عمل کریں گے، تو آپ نسبتاً جو ہے وہ ادھر سے نسبت رکھ کے، ٹھیک ہے نا جی، جہاں سے آپ کی اجازت ہوتی ہے نسبت میں لگا دوں گا، روحانی علاج کے لیے نمبر بھی لگا دوں گا جو کروانا چاہیں۔ تو بہرحال جو 2 منٹ ویڈیو کو دیکھ کے جانے والے تھے وہ تو چلے گئے، جو رک گئے ہیں وہ 4 منٹ میں چلے جائیں گے، کچھ 6 منٹ میں۔ مکمل واچ کرنے والے جو ہے مکمل بات کو لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی، تو لہذا کچھ چیزوں کو سمجھا کریں۔ بہرحال جی، آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے ہر نماز کے بعد کم از کم 100 دفعہ لازمی پڑھنا ہے، کم از کم، ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تعداد پھر 313 کی بھی ہے، 500 کی بھی ہے، 700 کی بھی ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے، کوئی اور بھی کام کرنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو میرے اندازے میں 100 دفعہ بالکل آسان ہے، نارمل آپ ادا کر لیں گے۔ زکوٰۃ اس کی، خیرات اس کی ہے جی، خیرات گوشت ہے جی، آلو گوشت جو ہے وہ شوربے والا بنا کے غریبوں کو کھلا دیں، یا پھر باہر رکھنے کا وہ طریقہ کار میں نے گوشت کا صدقہ دینے کا طریقہ پراپر اس چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں محنت کی ہے، حفاظتی آثار، آثار اعظم کی بھی کی ہے، ویڈیو لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی، 2-4 دن ہی ہوئے ہیں۔ تو بہرحال چیزوں کو دیکھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، 2-4 ویڈیو واچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ بہرحال سر آگے چلتے ہیں جی، زکوٰۃ بھی ہوگی، خیرات بھی ہوگی، عمل کرنا کس دن ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتوار کا دن گزار لیں، سارا فجر زور اثر پڑھ لیں، عصر کے مغرب کے درمیان خیرات کرنی، رمضان شریف ہے تو افطاری کروا دیں، ٹھیک ہے، عشاء پڑھ لیں جی، عشاء کے بعد آپ عمل کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس عمل کے لیے اگر آپ نے اس کے عامل بننا ہے، پابندی ہے، لباس ایک ہی رکھنا ہے، لباس بار بار روزانہ چینج نہیں کرنا۔ سفید یا نیلے رنگ کا لباس آپ کے پاس ہو تو زیادہ مناسب ہے، بقایا آگے آپ کی مرضی ہے جی، اگر نہیں ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے کسی اور لباس میں، خاص طور پہ کالے رنگ کے لباس میں تو یہ عمل بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے جی، وائٹ میں یا نیلے میں کریں، سفید یا نیلے میں۔
پہلے پہنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، پہن ایک دو دفعہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ طریقہ کار یہ ہے جی کہ 7 سمت کا حفاظتی اثار اس میں بڑا ضروری ہے۔ میں تقریباً ہر دوسری تیسری ویڈیو میں اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں، کیونکہ پراپر اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، پراپر بتاتا رہتا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی پھر میں نہیں ترتیب بتاتا، پتہ ہوتا ہے سب کو کہ 7 سمت میں کیسے لگانا ہے حفاظتی اثار۔ نہیں تو 2 4 ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو ترتیب ترکیب سارا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال آیت الکرسی کا حفاظتی اثار ہے جی، 7 سمت میں آپ نے لگا لینا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سامنے کی طرف دم کرے، پھر ایک دفعہ پڑھ کے رائٹ، پھر لیفٹ، پھر بیک، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اپنے اوپر، اسی طرح ترتیب سے آپ 7 سمتوں میں اپنا حفاظتی اثار کر لیں گے، نیت کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ عمل شروع ہونے کی ترتیب ترکیب سمجھ لیں۔ ترتیب یہ ہے جی کہ سبز الائچی آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھول کی پتیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تیسرا جو ہے لونگ، 3 عدد آپ اپنے پاس رکھ لیں لازمی، ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں تینوں چیزوں کو۔ سبز الائچی آپ نے منہ میں رکھ کے عمل کرنا ہے، لونگ آپ نے اپنے پاس رکھ لینے، اس کے بعد میں کیا کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ تو جو الائچی ہے وہ منہ میں رکھنی، پتیاں جو ہے وہ پانی کا تھوڑا سا آپ نے گلاس لے لینا ہے یا کپ وغیرہ، پتیوں کو آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے۔ توجہ فوکس آپ نے عمل کی طرف رکھنی ہے، اپنے سامنے پانی رکھ لیں تو وہ پانی کے اوپر جو ہے توجہ آپ نے پوری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پورے وجود میں جتنی بھی جو شیطانی طاقتیں ہیں یا وجود کے اوپر کوئی وزن جکڑن ہے وہ سارا پانی میں چلا جائے گا۔ بہرحال جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 عدد جو لونگ ہے وہ عمل مکمل کرنے کے بعد اسی پانی کے اندر ڈالنے ہیں، اور وہ پانی آپ نے گھر سے باہر جو ہے پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے سر۔ پہلے آپ نے لونگ نہیں ڈالنے، عمل مکمل کرنے کے بعد سبز الائچی آپ نے پراپر اپنے منہ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، 1 عدد ہی لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس 1 عدد سبز الائچی کو پورے عمل میں منہ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، چبانا نہیں ہے، بس رکھے آخر میں، پھر چبا کے پھر آپ وہ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو حفاظتی اثار والا پانی پاس رکھا ہوا ہے، 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، پانی پی لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ یاسین جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 99 مرتبہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد درود شریف جو آپ کو آتا ہے وہ درود شریف برکت کے لیے آپ نے پڑھنا ہے 7 دفعہ۔ پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ یاسین کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین اس کو 3 مرتبہ کی تعداد میں پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہے وہ 7 ٹائم کی تعداد میں پڑھیں، یعنی کہ 7 دفعہ مرد پڑھیں اور خواتین جو ہے 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جو ہے اجازت ہے جی سب کو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ عمل مکمل کرنا ہے، جس ترتیب سے آپ نے اول اثار لگائے تھے آخر بھی اسی ترتیب میں ہی لگانے ہیں۔ اثار لگانے کے بعد آپ اپنی حاجت کی دعا مانگنا چاہیں تو اجازت ہے، دعا کریں سونے رب کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد یہ عمل آپ کا ہو جائے گا پراپر طریقے سے مکمل۔ اب اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں رزق میں فراوانی کے لیے، ترقی اور کامیابی کے لیے، جسمانی حفاظت کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے، فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب ترتیب جو ہے 7 ٹائم میں لے آنی ہے، یعنی کہ 7 ٹائم آیت الکرسی کا احصار لازمی لگانا ہے۔ لگانے کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا، 7 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینا، سینے پہ دم کر لینا، اس کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے یا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، جتنی تعداد میں عمل کیا اس تعداد سے اوپر آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ ہاں 1 مرتبہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر 3 7 میں بھی عمل کیا ہے تو۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ نے جب بھی عمل شروع کرنا ہے تو کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہاں سے ہے، اور کوئی بھی ویڈیو کے نیچے بتا دیں، ٹھیک ہے، نام اور شہر کا نام بتانا چاہے تو مناسب ضرور، روحانی نسبت روحانی اجازت کے لیے۔ تو بہرحال شرط و شرائط میں یہ شامل نہیں ہے، نہ بھی بتائیں تب بھی اجازت ہے۔ بہرحال جو ہے آپ نے جب بھی کامیاب ہوں تو مجھے کمنٹ میں دعائیہ کلمات کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، دعا میں یاد رکھ، اجازت دیجیے۔